شازیہ صاحب، پیپلز پارٹی حصہ بننے جا رہی ہے وفاقی کابینہ کا، یا اس پر ابھی بھی آپ لوگوں کے تحفظات ہیں؟ بہت شکریہ شہزاد. ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. کئی چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہوئیں، کچھ چیزیں ابھی فائنل نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا فی الوقت کوئی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اس میں اتنا آل آف اے سڈن وقت کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ پہلے تو یہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب فورن منسٹر ہوں گے شہباز شریف کی کابینہ میں، اس طرح کی اسپیکولیشن ہو رہی تھی. اس وقت تو کہیں سے اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی. اب سڈنلی یہ چینج آف ہارٹ کیوں ہے کہ آپ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن صرف جو آئینی پوزیشنز ہیں وہ آپ چاہتے ہیں، جیسے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنے کاغذات بھی جمع کروا لیے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے؟ شہزاد نہیں، یہ بات نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم کسی پوزیشن کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمیں ملک کو، قوم کو 3.5 برسوں کی اس تباہی سرکار سے نجات دلانی ہے. ہم نے اس ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے جو اپنا حصہ ڈالنا ہے اس پر فوکس کرنا ہے، جمہوریت کے لیے کام کرنا ہے، جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا ہے. اور اگر اس پورے پروسیس میں کہیں کوئی ذمہ داری ہمارے حصے میں آئے گی تو وہ بھی نبھائیں گے، لیکن ابھی تک کوئی فائنل فیصلے ہوئے نہیں ہے. جہاں تک راجہ پرویز اشرف صاحب کا سوال ہے تو اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل کلیئرٹی میں یہاں پہ آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ راجہ صاحب وہ واحد کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپرز جمع کرائے، اور چونکہ آج وقت ختم ہو گیا تھا، اس وقت تک کوئی اور نامینیشن نہیں آیا، تو لہٰذا راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر کی اس پوزیشن کے لیے واحد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے بغیر الیکشن کے کامیاب بھی ہو گئے. جی بالکل، اوبویسلی سامنے کوئی کینڈیڈیٹ آنا بھی نہیں تھا کیونکہ اپوزیشن میں تو اب لوگ ہی نہیں بچے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا شازیہ مری صاحبہ کہ جو اس وقت نون لیگ ایک چیلنج لینے کے لیے تیار ہے کہ ہم اس حکومت، اس معیشت کو بہتر کریں گے، جو بھی اکنامک چیلنجز ہیں ان کا سامنا کریں گے، آپ اس کا حصہ بننا نہیں چاہ رہے اس وجہ سے کیونکہ ایک بہت ہی رسکی ٹاسک ہو سکتا ہے اور شاید ذمہ داری پھر پیپلز پارٹی پہ بھی آئے اگر کامیابی حاصل نہ ہو تو؟ نہیں، یہ امپریشن غلط ہے. شہزاد دیکھیں، ذمہ داری تو بڑی ہے اور چیلنجز بہت زیادہ ہیں. پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں، بالخصوص 3.5-4 برسوں میں جو پچھلی حکومت نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے تمام غلط کاموں پہ پردہ ڈھکا، اپوزیشن کو گالیاں دی جب ان سے ان کی کارکردگی کی بات کی گئی، جب ان سے سوال پوچھا گیا تو پچھلی حکومتوں کے داستانیں شروع کی. لیکن 3.25 برسوں میں جو تباہی ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. آپ معاشی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ سماجی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ اخلاقی اعتبار سے دیکھ لیں، ہم نے بہت کچھ کھویا ہے. اور اگر آج نون لیگ جو ہے اس سے ذمہ داری ملی ہے تو یقیناً ہم بحیثیت ایک پارٹنر کے ان کے ساتھ اس پورے پروسیس میں ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ آئینی راستہ اور پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جو کہ میں سمجھتی ہوں ہر ڈیموکریٹ کی کامیابی ہے. اب اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑے گی. پیپلز پارٹی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن یقیناً ہم چاہیں گے کہ نون لیگ جو کام کرے اس میں جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے، جہاں ہم انہیں کوئی گائیڈ کر سکے، گائیڈنس فراہم کر سکیں، تو یہ ضرور اچھا عمل ہوگا. پاکستان میں سیاست کے اندر یہ جو ریسلنگ میچ ہے یہ عمران خان نے بہت کرا لیا، اب ہمیں ترقی کی طرف جانا ہے. آپ اس بات کو مسترد نہیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں، مسترد میں اس وقت شہزاد کچھ بھی نہیں، میں اس وقت کچھ بھی مسترد نہیں کر سکتی ہوں، اس پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہو بھی سکتا ہے ہم کابینہ میں آئیں.